آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں مظفر غزالی. تعلیم روشنی ہے. تعلیم جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، تہذیب یافتہ بناتی ہے. تعلیم ترقی کا راستہ ہے. تعلیم ہی سے انسان دوسروں سے مختلف دکھائی دیتا ہے. آئیے تعلیمی بیداری مہم کو آگے بڑھائیں اور اس بات کا عہد کریں کہ ملک میں کوئی بھی غیر تعلیم یافتہ نہ رہے. اس مہم کو ہم آگے بڑھانے کے لیے آج بات کر رہے ہیں تعلیم کو مشن بنانے والے الیاس ملک صاحب سے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن تعلیم کو بنایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پورا ملک تعلیم یافتہ بن جائے، کوئی بھی تعلیم سے محروم نہ رہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں الیاس ملک صاحب سے. الیاس ملک صاحب، آپ کا آج کے اس خاص پروگرام میں استقبال ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم تعلیمی بیداری مہم کے تحت آج آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں. اس مہم کو ہم نے شروع کیا ہے مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے، تاکہ وہ اپنا تعلق تعلیم سے گہرا بنائیں. تو میرا سیدھا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری تعلیم کیسی ہونی چاہیے اور اس میں تربیت کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، تعلیم ہماری معیاری ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کو عام کرنا چاہیے. آج بھی تعلیم اس درجے میں عام نہیں ہے جس درجے میں اس کو ہونا چاہیے. جب تک کہ ہر بچہ اسکول نہیں چلا جاتا اور وہ تعلیم نہیں حاصل کر لیتا، تب تک تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ایک چیز ہے اور معیاری تعلیم حاصل کرنا اور چیز ہے. کیونکہ یہ دور جو ہے یہ کمپٹیشن کا دور ہے. اس میں اگر تعلیم معیاری نہیں ہوگی تو بچہ کمپٹیشن میں کمپیٹ نہیں کر پائے گا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی ادارے جو کھولے جائیں یا جو تعلیمی مراکز ہوں، وہاں پر تعلیم معیاری ہو تاکہ بچوں کے اندر کمپٹیشن بیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. یہ آج بہت ضروری ہے. الیاس صاحب، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، لیکن ہمارے یہاں تعلیم میں تقسیم پیدا ہو گئی دین اور دنیا کی. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، تعلیم تو تعلیم ہے. صحیح بات یہ ہے کہ تعلیم میں یہ دین اور دنیا، بھائی دنیا جو ہے اسی میں دین ہے اور دنیا ہی میں رہ کے دین بھی حاصل کرنا ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. اور دنیا کے فروغ کے لیے آج جس کو ہم جدید تعلیم کہتے ہیں وہ بھی ضروری ہے. تو تعلیم ہی ہے. اگر ایک بچہ جو دین سے جڑا ہوگا اور وہ جب تعلیم حاصل کرے گا تو وہ اس کے اندر جو اندر سے ایک ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ وہ کوئی ایسی غلط بات نہ کرے، کوئی ایسا غلط کام نہ کرے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دین اور دنیا دونوں تعلیم ضروری ہے. دنیا کی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، جن معنوں میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی جدید تعلیم، تو جدید تعلیم کے لیے دینی تعلیم کہیں روک تو رہی نہیں. اور جدید تعلیم اس لیے ہر دور میں کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آتی رہی ہیں، نکلتی رہی ہیں، وہی جدید ہوتی ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے. آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو وہ ممالک جو ہیں وہ آگے ہیں جنہوں نے تعلیم کو اہمیت دی ہے، جن کے یہاں تعلیم کی نہ صرف اہمیت ہے بلکہ ان کے یہاں معیاری تعلیم بھی ہے، وہ آگے جا رہے ہیں. تو ہمیں صحیح بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ بانٹیں، ہمیں تعلیم
دونوں حاصل کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو جدید تعلیم ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ اگر حاصل ہوتی ہے تو دونوں چیزیں ایک ساتھ حاصل ہو جائیں گی۔ جی، تو کیا وجہ ہے کہ تعلیم کا فروغ ہمارے یہاں نہیں ہو پایا، جبکہ اللہ کے رسول نے اس کو فریضے کے طور پہ رکھا ہے؟ دیکھیے، اس کو فروغ کیسے دیا جائے؟ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پسماندگی ہے، غریبی ہے، دیکھیے تعلیم آج کے دور میں بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اور وہ مہنگی تعلیم ہر کسی کے بس کی نہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک وجہ ہے۔ حالانکہ وجوہات بہت ساری ہیں، اور کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے تو اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوا کرتی، وجوہات بہت سی ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو چیزیں پہلے سروس ہوا کرتی تھی، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو، آج وہ چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی، عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اگر کسی شخص کے 2 یا 3 بچے ہیں تو وہ اگر یہ چاہے کہ کسی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرا دے تو اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ تو بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے وہ جو ایچ ون ٹیچ ون کی ایک سلوگن لانچ کیا، اور جس کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی وہ لوگ جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا پا رہے ہیں، ان کو اگر کچھ لوگ ایسے جو باحیثیت ہیں اور ان کے بچوں کو تعلیم دلا دیں تو وہ بچے بھی تعلیم حاصل کر لیں گے جو اس پوزیشن میں جن کے والدین نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ صرف یہی ایک وجہ، ایسا نہیں، بیداری کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں بیداری کی کمی بھی ہے، اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سے گورنمنٹ اسکول ایسے ہیں جن میں کہ اگر لوگ کوشش کریں تو ان کے بچوں کے داخلے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت وہ نہیں ہے شاید جو اہمیت ہونی چاہیے۔ آپ دینی تعلیم کی بات کر رہے تھے، اگر دینی تعلیم بھی صحیح طرح ہو جائے تو لوگوں کو شاید یہ جو ابھی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتایا وہ شاید اس کے مد نظر لوگوں کے اندر اہمیت بڑھ جائے، لیکن چونکہ دینی تعلیم بھی نہیں ہے اس لیے نہ دینی ہے نہ دنیاوی ہے، تعلیم سے ہی دوری ہو گئی ہے۔ یہ ایک بات اور بہت واضح طور پہ دیکھی جاتی ہے مسلم کمیونٹی میں خاص طور سے، کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، اور ہائی اسکول کی سطح تک پہنچتے پہنچتے 100 میں سے شاید 13 بچے ہی، آج کا آنکڑا یہ ہے کہ ہائی اسکول کر پاتے ہیں، پہنچ پاتے ہیں۔ یو پی میں 2% گریجویٹ ہیں، تو کیا وجہ ہے اتنا ڈراپ آؤٹ کی؟ دیکھیے، ڈراپ آؤٹ کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو موجودہ ابھی 6 سال سے 14 سال کے بچوں کو تعلیم فری اینڈ کمپلسری، یہ قانون موجود ہے ہمارے یہاں۔ اب اگر کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ 8ویں جب پاس کرتا ہے تو وہ 14 سال کا ہوتا ہے۔ اب چونکہ 8ویں پاس کرنے کے بعد نہ تعلیم فری رہ جاتی ہے نہ کمپلسری رہ جاتی ہے، تو 9ویں کلاس میں بچوں کے داخلے کی مشکل ہوتی ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری وجوہات جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو مہنگا، میں نے کہا نا کہ اسکول لوگ شروع میں شوق میں ضرور بھیج دیتے ہیں، لیکن جب بچے آگے بڑھتے ہیں تو وہ تعلیم چونکہ مہنگی بھی ہوتی جاتی ہے، اس لیے بھی کافی لوگوں کے یہاں مشکلات آتی ہیں اور تعلیم بچوں کی رک جاتی ہے۔ مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس پہ بہت سخت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم جو ہے، جو بھی ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے، اس کو کم کیا جانا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم لوگوں کے اندر یہ بات پیدا کر دیں، یا لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ تعلیم سب سے اہم ہے۔
جس دن وہ یہ احساس ہو جائے گا کہ جیسے کھانا، پانی، دوا، ہوا یہ سب ضروری ہے، بالکل اسی درجے میں تعلیم ضروری ہے، جب یہ احساس ہو جائے گا، اور جن لوگوں کے ہاں یہ احساس ہے ان کے بچوں کا ڈراپ آؤٹ نہیں ہے، وہ ایک اور کسی نہ سوال کسی ہے طرح الیاس بھائی، کوشش کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کو تعلیم دلانے پر توجہ نہیں دی جاتی، یا یہ کوشش کی جاتی ہے اگر کسی کے 3 بچے ہیں تو وہ 2 بیٹوں کو تعلیم دلا دے گا، لیکن بیٹی کو پڑھانے میں اس کا دلچسپی کم ہوتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ لڑکیوں کو فوقیت نہیں دی جاتی؟ نہیں، یہاں فوقیت کی بات نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے۔ حالانکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کسی درجے میں بھی لڑکوں سے کم نہیں ہے، بلکہ لڑکیوں کو تعلیم ضرور دلایا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک اچھا انسان بنتا ہے، اور ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو ایک اچھا خاندان بنتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، ان کی تربیت اچھی ہو، ان کا کردار اچھا ہو، تو ان کی ماؤں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اور اگر لڑکیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تبھی تو اچھی مائیں بنیں گی، تبھی تو وہ تعلیم یافتہ مائیں بنیں گی، تبھی تو وہ آنے والی نسلوں کی صحیح پرورش کر سکیں گی، ان کو صحیح طرح تعلیم دلا سکیں گی۔ آج تو صحیح بات یہ ہے کہ بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کے ہوم ورک اتنے ہوتے ہیں شروع میں کہ اگر مائیں تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے ہوم ورک نہیں کرا پاتی، اور وہ جو ابھی آپ نے ڈراپ آؤٹ کی بات کہی تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مائیں چونکہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ بچوں کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کر پاتی، ان کے ہوم ورک پراپر نہیں ہو پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتے ہیں تعلیم میں، اور ان کی پڑھائی چھوٹ جاتی ہے۔ کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ آن لائن پر بہت زور دیا گیا، انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی، نہیں بھی تھی تو لوگوں نے اپنی جیب اور اپنے پیٹ کاٹ کر کے بچوں کو تعلیم دلانے کی طرف توجہ دی، تو جب آن لائن تعلیم آ گئی ہے تو آج اسکول کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، اسکول کی ضرورت شاید ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کم ہو جائے، لیکن ابھی ضرورت اس لیے ہے، اسکول جو ہے وہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ اسکول جو ہے اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ اسکول کی عمارت ہوتی ہے، بچے جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اساتذہ یعنی ٹیچرز جو پڑھاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور کورس جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کا نام اسکول ہوتا ہے۔ تو اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اس کووڈ کے پیریڈ میں یہ بات صحیح ہے کہ آن لائن کلاسز چلی ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو بچوں میں آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ انٹریکشن ختم ہو گیا تھا۔ ٹیچرز کے ساتھ جو وہ بیٹھ کر کے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں وہ ڈسکس نہیں کر پاتے تھے، تو بچوں کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے اسکول بھی ضروری ہے، اور یہ بات ضرور ہے کہ بھئی آن لائن کے فیسلٹی اگر آئی ہوئی ہے تو اس سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھایا جانا چاہیے، لیکن صرف آن لائن پر ڈیپینڈ کر کے شاید اتنا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا جتنا بچوں کو اسکول جا کر کے وہ گین کریں گے۔ صحیح طریقہ آپ کے حساب سے پڑھنے کا کیا ہونا چاہیے، اور بچوں کو کس طرح پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے؟ دیکھیے، بچوں کے تعلیم میں جو میجر چیز ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں ایک تو یہ کہ اسکول میں ٹیچرز اور گھر میں پیرنٹس کا کمیونیکیشن بہت صحیح ہونا چاہیے۔ یعنی بچے جو اسکول جاتے ہیں تو اسکول تو وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، باقی 18 گھنٹے جو ہے وہ بچے وہ تو گھر میں رہتے ہیں، تو گھر میں پیرنٹس بچوں پر نظر رکھیں، ان کی تربیت بھی کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی نظر رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں جو اسکول میں پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہیں اس میں پیرنٹس کو ضرور جانا چاہیے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں،
اور اسکولوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہیں، تاکہ پیرنٹس اور اسکول اور بچوں اور ٹیچرز میں ایک رابطہ قائم رہنا چاہیے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ شاید زیادہ بہتر آئے گا۔ اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے آج اور تعلیم کے معاملے میں کہ نئے نئے کورسز آ رہے ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، کون سی لائن ایسی ہے جس میں بچہ جائے تو اس کا اسکوپ زیادہ ہے، وہ زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ڈیسیجن پیرنٹس کو لیتے ہیں، تو پیرنٹس کو بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں جائیں، وہ آگے بڑھیں، تو ان کو اس بات پہ دھیان دینا پڑے گا، اس کے لیے ہوم ورک کرنا پڑے گا، اس کے لیے ٹیچرز سے بھی مل کے بات کرنا پڑے گا، خود بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی پڑے گی کہ بھائی وہ اپنے بچوں کو کئی کورسز میں ڈالیں جس سے کہ بچے آگے جا سکیں۔ آپ نے بہت اہم بات کہی ہے کہ نئے نئے کورسز آ رہے ہیں، نئے نئے ایوینیوز کھل رہے ہیں، تو یہیں پر ایک سوال یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیریئر کو چنتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو؟ دیکھیے، پیرنٹس کو پہلی چیز جو دھیان دینا چاہیے، جو میرا اپنا بھی تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ زبردستی اپنی خواہشات کو بچوں کے اوپر نہیں تھوپنا چاہیے۔ بچوں سے کنسنٹ کرنا چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، وہ کس لائن میں جانا چاہتا ہے، اور اس کے انٹرسٹ اور اسکوپ کس چیز کا ہے، ان دونوں کے ساتھ غور کر کے بچوں کو کانفیڈنس میں لے کے ان کا مائنڈ میک اپ کر کے ان کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کیا جائے گا تو بچوں کا جب انٹرسٹ ہوگا تو وہ زیادہ دل لگا کے پڑھیں گے، وہ زیادہ شوق سے پڑھیں گے، وہ زیادہ محنت کر کے پڑھیں گے، اور جب کوئی بچہ دل لگا کے محنت سے پڑھے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پورے ملک کے لوگوں کو اور خاص طور سے پسماندہ مسلمانوں کو؟ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی اہمیت کو سمجھیے، اور تعلیم جو ہے، تربیت جو ہے وہ تعلیم ہی کا حصہ ہے۔ اکثر ابھی آپ نے بھی سوال کیا اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ تربیت تعلیم کا ہی حصہ ہے۔ اگر تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے تو تعلیم مکمل ہی نہیں ہوتی، اور جب تربیت صحیح ہوگی تو اس میں آج بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، جس میں تعلیم کے بارے میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے صاحب مورل ایجوکیشن، مورلٹی۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ مورل ایجوکیشن کو شامل کیا جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کے اندر مورل ایجوکیشن ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا تعلیم یافتہ ہے۔ تو اس لیے تعلیم کو اہمیت دیں، اور تعلیم کو اسی درجے میں اہمیت دیں جس درجے میں ہم کھانا، پانی، ہوا، ان چیزوں کو اہمیت دیتے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ بھائی تعلیم کے بغیر بھی زندگی نہیں ہے، کیونکہ تعلیم ایک روشنی ہے، اور روشنی کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، زندگی اندھیرے میں نہیں گزر سکتی۔ تو اس لیے تعلیم کو ٹاپ پریارٹی دی جانی چاہیے، یہی میرا میسج ہے۔ اور جو لوگ اس حالت میں ہیں، جو لوگ اس حیثیت میں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بچے کو اور تعلیم دلا سکتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، اور بچوں کو تعلیم دلانے میں اپنی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، تعلیم کو جب تک ہم ذمہ داری نہیں سمجھیں گے تب تک تعلیم عام نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں اس ذمہ داری سمجھ کے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔